بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، آج مقامات حریری کا سبق نمبر 66 ہیں۔ آج کے سبق میں ہم پڑھیں گے قال فبرز الی جوزر علیہ شوذر سے لے کر ففصلت عنہ بکبد مرزوزۃ تک۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ قال فبرز الی جوزر علیہ شوذر، کہنے لگا میری طرف ایک خوبصورت لڑکا ظاہر ہوا، اس پر چھوٹی سی چادر تھی۔ وقال، اور اس نے کہا وحرمت الشیخ الذی سن القرا، اس شخص کی حرمت کی قسم جس نے ضیافت کی سنت جاری کر دی۔ وأسس المحجوج فی ام القرى، اور ام القرى میں یعنی مکۃ المکرمہ میں اس گھر کی بنیاد رکھی جس کا حج کیا جاتا ہے، یعنی بیت اللہ کی۔ ما عندنا لطارق اذا عرى، ہمارے پاس رات کو آنے والے مہمان کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، سوى الحدیث والمناخ فی الذرا، سوائے بات اور صحن میں جائے قیام کے۔ وکیف یقری من نفى عنہ الکرا طوا، اور کیسے ضیافت کرے گا وہ شخص جس کی نیند کو ختم کر دیا ہے طوا، ایسی بھوک نے، برا اعظمہ، جس نے اس کی ہڈی تک کو تراش لیا، لمن برا، جب وہ لاحق ہوا، یعنی جب سے وہ بھوک اس شخص کو لاحق ہوئی ہے، اور بھوک بھی ایسی کہ جس نے اس کی ہڈی تک تراش لی ہے، تو وہ کیسے کسی مہمان کی ضیافت کر سکتا ہے۔ فما تری فیما ذکرت ما تری، پس آپ کی کیا رائے ہیں جو کچھ میں نے ذکر کیا، اس میں آپ کی کیا رائے ہیں۔ فقلت، میں نے اس سے کہا ما اصنع بمنزل قفر، میں خالی گھر سے کیا کر سکتا ہوں، ومنزل حلف فقر، اور ایسے میزبان کے ساتھ کیا کروں جو خود فقر و فاقے کا حلیف ہیں، ساتھی ہیں۔ ولیکن یا فتیٰ، لیکن اے جوان، مسمک، تیرا نام کیا ہے، فقد فتننی فہمک، تحقیق آپ کی فہم و فراست نے مجھے فتنے میں ڈال دیا ہے۔ فقال، وہ کہنے لگا اسمی زید، میرا نام زید ہے، ومنشئی فید، اور میری جائے پیدائش فید ہیں۔ ووردت هذه المدرة، اور میں اترا ہوں، آیا ہوں اس گاؤں میں، امس، گزشتہ کل، مع اخوالی من بنی عبس، بنی عبس قبیلے سے متعلق اپنے ماموں لوگوں کے ساتھ۔ فقلت له، میں نے اسے کہا زدنی ایضاحا، آپ مزید کچھ وضاحت کیجئے، زادک اللہ صلاحا، اللہ آپ کی استعداد میں زیادتی عطا فرمائے، عشت ونعشت، تو زندہ رہ، ونعشت، اور بلند کیے جا۔ فقال، اس نے کہا اخبرتنی امی برہ، برہ نامی میری والدہ نے مجھے یہ خبر دی ہے، وہی کاسمہا برہ، اور وہ اپنے نام کی طرح واقعی نیک اور سچی ہیں، انہا نکحت عام الغارۃ بمأوان رجلا، کہ اس نے لوٹ مار والے سال مأوان شہر میں ایک آدمی سے نکاح کیا،
من سرات سروج و غسان، غسان یا سروج کے رؤسا سرداروں میں سے ایک سردار سے. فلما آنس منها الاثقال، پس جب اس نے محسوس کیا اس عورت سے یعنی میری ماں سے الاثقال حمل کو، یعنی جب وہ اس سے حاملہ ہو گئی اور اس بندے کو پتہ چلا، وکان باقعۃ علی ما یقال، اور وہ دھوکہ دینے والا تھا جیسا کہ کہا جاتا ہے، ضعن عنہا سرا، تو اس نے چپکے سے اس کے ہاں سے کوچ کیا، وہلم جرا، اور ابھی تک مسلسل غائب رہا. فما يعرف احی ہوا فیتوقع ام اودع لحد البلقع، پس نہیں پتا کہ وہ زندہ ہے کہ اس کا توقع کیا جا سکے، ام اودع لحد البلقع، یا وہ مر چکا ہے یعنی کسی خالی قبر میں رکھ دیا گیا ہے اور دنیا سے رخصت ہو چکا ہے. قال ابو زید کہتے ہیں فعلمت بصحت العلامات انه ولدی، علامات کی درستگی کی وجہ سے مجھے لگا کہ یہی میرا بیٹا ہے. وصدفنی عن التعرف الیہ صفر یدی، اور روکے رکھا مجھے پہچان سے میرے ہاتھ کے خالی ہونے نے. ففصلت عنہ بکبد، چنانچہ میں اس سے جدا ہوا، بکبد مرضوضۃ، پٹے ہوئے ٹوٹے ہوئے دل جگر کے ساتھ، ودموع مفضوضۃ، اور بہتے ہوئے آنسوؤں کے ساتھ. قال فبرز الی جوزر، برز یبرز بروزا، پس ظاہر ہوا نمودار ہوا میری طرف، جوزر ایک خوبصورت لڑکا. جوزر اصل میں نیل گائے کے بچے کو کہتے ہیں، جمع اس کی جآذر آتی ہیں، یہاں اس سے مراد خوبصورت لڑکا ہے. علیہ شوذر، اس پر چھوٹی چادر تھی. شوذر چھوٹی چادر کو کہتے ہیں، جمع اس کی شواذر آتی ہیں. وحرمت الشیخ الذی سن القرا، سن یسن سنتا، جس نے مسنون قرار دیا ہے القرا مہمان نوازی کو، قرا یقری قرن سے ہیں. واسس المحجوج، اسس یؤسس تأسیسا، اس نے بنیاد رکھی ہے، محجوجہ اس گر کی جس کا قصد و ارادہ کیا جاتا ہے. محجوج یہ اس میں مفعول کا صیغہ ہے، حج یحج حجن، کسی جگہ کا قصد و ارادہ کرنا. مراد اس سے کعبۃ اللہ ہے یعنی بیت اللہ. فی ام القرى، ام القرى میں یعنی مکۃ المکرمہ میں. ما عندنا لطارق، نہیں ہے ہمارے پاس کچھ، لطارق طرق یطرق طرقا، رات کے وقت آنے والا مہمان. اذا عرا، عرا یعرو عروا، یعرا یعری عریا، بلکہ نصر سے ہیں، عرا یعرو عروا، پیش آنا، لاحق ہونا، سامنے آنا. سوى الحدیث، یعنی جب وہ آ جائے تو باتوں کے علاوہ اور صحن میں جائے قیام اس کو دلوانے کے علاوہ ہمارے پاس کچھ نہیں تھا. مناخ اناخ ینیخ اناخا، یعنی اونٹ کے قیام کی جگہ، اونٹ کو بٹھانا. یہاں اس سے مراد مناخ سے مراد جائے قیام یعنی رہنے کی جگہ ہے. پھر ذرا صحن کو کہتے ہیں، ازریہ اس کی جمع ہے، کئی بار پہلے بھی گزر چکا ہے. وکیف یقری من نفی عنہ الکرہ، نفا ینفی نفیا، دور کرنا، ختم کرنا، یعنی کیسے وہ ضیافت کر سکتا ہے ایسا آدمی جس سے دور کر دیا ہو الکرا نیند کو. کریہ یکرا کرن اونگنا، یہاں اس سے مراد نیند ہے.
طون یہ فاعل ہے نفع کے لیے، ایسی بھوک نے، برا اعظمہ جس نے اس کی ہڈی تک تراش ڈالی ہیں، برا یبری برین چیلنا تراشنا، اعظمہ یہ عظم کی جمع ہے، ہڈیوں کو کہتے ہیں، لم برا یمبرا یمبری امبراءن باب انفعال سے ہیں، سامنے آنا، ظاہر ہونا، لاحق ہونا، جب سے وہ سامنے آیا ہے۔ فما ترا فیما ذکرت ما ترا پس کیا رائے ہے آپ کی اس چیز کے بارے میں جو میں نے ذکر کر دی ہے۔ فقلت میں نے کہا ما اصنع صنع یصنع صنعتا میں کیا کرتا ہوں، بمنزل قفر ایسے گھر کے ساتھ جو بالکل خالی ہو، منزل یعنی جائے نزول مراد یہاں گھر ہیں، قفر یہ قفر یقفر قفرا خالی ہونا، ومنزل انزل ينزل انزالا منزل سے مراد میزبان ہے، اتارنے والا، مہمان نوازی کرنے والا، حلف فقر جو کہ خود حلیف ہیں فقر کی، ولیکن یا فتى مسمک فقط فتننی فہمک کیا نام ہے آپ کا، آپ کی فہم و فراست نے مجھے فتنے میں ڈال دیا، فتن یفتن فتنتن فتنے میں ڈالنا، فہمک آپ کی فراست نے۔ فقال اس لڑکے نے کہا اسمی زید و منشئی فید، نشأ ینشأ نشأ نشوءا، منشأ سے مراد جائے پیدائش ہیں، نشأ ینشأ مطلب پیدا ہونا، میری جو جائے پیدائش ہے وہ فید ہیں۔ فید یہ مکہ اور کوفہ کے درمیان میں واقع ایک شہر کا نام ہے۔ وَوَرَدْتُ هَذِهِ الْمَدَرَةَ مدرہ گاؤں کو کہتے ہیں، مدر اس کی جمع آتی ہیں، امسی یعنی گزشتہ کل، مع اخوالی اخوالی خال ان کی جمع ہے، ماموں کو کہتے ہیں، من بنی عبس بنی عبس ایک قبیلہ ہے۔ فقلت له میں نے اسے کہا زدنی اذا زاد یزید زیادتاً، زدنی کہ آپ میرے لیے زیادہ کر لے، ایضاحاً وضاحت کو، زادک اللہ صلاحاً اللہ آپ کی صلاحیت کو مزید زیادہ کرے، صلح یصلح صلاحاً، عشت ونعشت عاش یعیش عیشاً کہ تو زندہ رہ، ونعشت نعش ینعش نعشاً اور بلند کیے جا، یعنی دعائیہ کلمات ہے۔ فقال اس نے کہا اخبرتنی امی برہ، برہ یہ اس کی ماں کا نام ہے، وہی کا اسمہا برہ اور وہ اپنے نام کی طرح نیک اور سچی ہیں، بر یبر برا نیکی کرنا، سچا ہونا، انہا نکحت عام الغارت، نکح ینکح نکاحا کہ اس نے نکاح کیا، عام الغارت غار یغیر اغار یغیر اغارتا لوٹ مار کا سال، غارت لوٹ مار کو کہتے ہیں، اور یہ اغارت کا مصدر ہے، تو اغارت سے مراد حملہ کرنا، یورش کرنا، تو لوٹ مار والے سال بمعوانا ماوان شہر میں، یہ دیاری یمامہ میں ایک بستی کا نام ہے جہاں یمن کا مشہور قبیلہ ربیہ آباد تھا۔ رجلاً ایسے آدمی سے، رجال اس کی جمع آتی ہے، من سرات سروج او غسانہ، سروج یا غسان کے رؤساء میں سے تھا، سرات یہ سردار کو کہتے ہیں، اور سریون کی جمع ہے، سرا یسرو سرون سراوتن، اور اسی طرح سرو یسرو سراوتن یعنی نصرہ اور کرومت دونوں سے شریف ہونے کے معنی میں ہے۔ سروج اور غسان قبیلے کا نام ہے۔ فلما آنس منه الاثقال، آنس یونس اناسا جب اس نے محسوس کیا، الاثقال اثقل یثقل اثقالا باب افعال ہیں، اثقلت المرأة یعنی اس عورت کا حمل بھاری ہو گیا، اثقال سے مراد یہاں پر حمل ہے، وکان باقعتا، باقع ہوشیار چالاک آدمی کو کہتے ہیں، اصل میں باقع ہے، تا مبالغہ کے لیے ہے، جمع اس کی بواقع آتی ہیں، بقع یبقع بقعن سے،
مختلف رنگ کا ہونا. ضعن عنها سرا، ضعن یضعن ضعنا کوچ کرنا، سرا خاموشی کے ساتھ، وحلم جرا اور ابھی تک مسلسل غائب رہا. یہ کسی امر کے دوام اور استمرار کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی جب اس کو مسلسل جاری رکھنا ہو تو یہ تعبیر اختیار کی جاتی ہے. فما یعرف پس نہیں پتہ چلتا، احی ہوا او فیتوقع کہ اس کا توقع کیا جائے، او اودع اللحد البلقع، اودع یودع ایداعا یعنی رکھا گیا، اللحد یہ قبر کو کہتے ہیں، البلقع بلقع یہ خالی قبر کو کہا جاتا ہے، یعنی ایسی قبر جو بالکل خالی تھی اور یہ اس میں دفن کر دیا گیا ہو. حدیث میں آتا ہے الیمین الکاذبۃ تدع الدیار بلاقعا، یعنی جھوٹی قسم آباد گھروں کو ویران کر دیتی ہیں. قال ابو زید فعلمت بصحة العلامات، علامہ کی جمع ہے علامات، یعنی اس کی علامات کی درستگی کی وجہ سے مجھے لگا انہ ولدی، بلکہ یقین ہو گیا کہ یہی میرا بیٹا ہے. اولاد اس کی جمع آتی ہیں ولد کی. وصدفنی، صدف یصدف صدفا، اس کا مطلب ہے اعراض کرنا. عن التعرف، تعرف یتعرف تعرفا باب تفعل سے ہیں، مجرد میں عرف یعرف معرفتا سے، یعنی پہچان کرانے سے. کس چیز نے؟ صفر یدی، صفر یصفر صفرا ہاتھ کا خالی ہونا. ففصلت عنہ بکبد مرضوضۃ، پس میں الگ ہوا اس سے، بکبد مرضوضۃ ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ. کبد اکباد اس کی جماعتی ہیں، دل کو کہتے ہیں جگر کو. مرضوضۃ رض یرض رضا کوٹنا، کسی چیز کو توڑ دینا، تو ٹوٹا ہوا کھوٹا ہوا. کھوٹے دل اور ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ، یعنی میرا دل چاہ نہیں رہا تھا کہ میں اپنے اس جگر گوشے سے الگ ہو جاؤں اس حال میں، لیکن چونکہ مجبور تھا، میرے پاس کچھ تھا نہیں، اور وہ ایک انتہائی خستہ حالی کا شکار تھا، تو میں نے پھر اپنے والد ہونے کا اظہار نہیں کیا، کیونکہ اگر کرتا تو پھر تو میں اس کو کچھ نہ کچھ دے دیتا، حالانکہ میرے پاس تھا ہی کچھ نہیں. تو اس لیے میں ٹوٹے ہوئے دل سے اس سے الگ ہوا. وَدُمُوعٍ مَفْضُوضَةٍ اور بہتے ہوئے آنسو کے ساتھ، فض یفض فضاً بہانا اور بہنا، تو ایسے آنسوں کے ساتھ جو مسلسل جاری تھے، بہہ رہے تھے. تو آج کے سبق میں ہم نے مذکور عبارت کا ترجمہ اور اس کی تشریح پڑھی اور الفاظ کی لغوی صرفی تحقیق کی. میں امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات اس کو بغور سنیں گے اور ان تینوں چیزوں کو اچھی طرح ذہن نشین کریں گے. والسلام.